قوموں کا اللہ نے زمین پر اٹھایا، آسمان سے پلٹ دیا، یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ ہم سارے تحیہ کریں، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرا گناہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بڑا گناہ ہے۔ آج کل امیروں کے در سے غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے، تیرے کپڑے گندے ہیں، تیری ناک اچھی نہیں، تجھے ربڑ کے بوٹ پہنے ہوئے، تو نے یہ ڈھیلا سا کمبل رکھا ہوا، چل یہ اچھے لوگوں کی مجلس، چل باہر ہو جائے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب کو کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے جتنے بھی علاقے میں غریب ہوں، آپ یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ میرے پاس جتنی طاقت ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیچارہ معذور ہے، اس طرح کے حالات بے شمار لوگوں۔ اور مجھے پتا ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں ترقی ہے، خدا پاک کی قسم آج بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ مجھے کسی شخص نے سنایا آج کہ پچھلے دنوں ایک آدمی نے کہا کہ ایک بیچاری بیوہ کا کہیں وہ مکی والی مشین ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے کہ میں گیا اس کی ایک گڑیا کا، اس کی بھی مکی ایسے تھی، میں نے مشین سے اس کو ٹھیک کیا مک کو، اور اس کے بعد وہ بیچاری ادھر ادھر گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، بھاگتی ہے، ایک گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، اور سب چکر لگانے کے بعد مجھے آ کر وہ مشین والا کہتا ہے، میں جھوٹی بات نہیں کہتا، اس کا میرا بول کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ مجھے واپس آ کر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے تو نہ ملے، میرے پاس ایک مرغا ہے، وہ لے لو۔ یہ حال ہے آج کے دور میں۔ ہم کہتے ہیں ترقی، ایسے غریبوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ دوسرا عمل یہ کرنا ہے، مجھے بھی آپ نے بھی، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا، کھلاؤ گے انشاءاللہ۔ تیسرا گناہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ یہ تیسرا گناہ ہے جہنم میں جانے کا۔ اذان ہو گئی، کسی نے کہا نماز پڑھ، چل یہ نکمے لوگوں کا کام ہے نماز پڑھنا، چلو یہ اسی طرح کے لوگوں ہیں، چل ملا کی دوڑ مسجد تک، چل آواز، ہمیں کہاں فرصت ہے، یہ ایسے بیکار لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہے ٹھٹھا، مذاق، یا کسی کو کہہ دیا بس ایک ہی کام ہے نماز پڑھنا، دوسرا کوئی نہیں، اس کو ٹھٹھا بولتے، اس کو مذاق بولتے۔ اذان ہوئی، اذان کے وقت کوئی جملہ ایسا کہہ دیا، اس کو بغیر اللہ 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 کرنے کے بغیر اس کو کام ہی کوئی نہیں۔ یہ شریعت کا، شاعر اسلام کا ٹھٹا مذاق ہے۔ ہم سارے اس گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اور چوتھا گناہ یہ کرتے تھے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ آج بے شمار لوگ نہیں کہہ دیتے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، بولے صاحب زیادہ ڈراؤ مت، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، تو یہ قیامت کا انکار ہے۔ قرآن حدیث میں جو فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہے، محشر کے میدان کی سختیاں ہیں، پل صراط پہ گزرنا، یہ ساری چیزوں کا انکار ہے نا۔ دیکھا کیا جائے گا، یعنی اس کو قرآن نہیں مانتا ہے، خدا کے رسول کا فرمان نہیں مانتا ہے، دیکھا کیا جائے گا؟ یہ تو دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اگر تو سوچتا ہے کہ آگے ہوگا جو دیکھا جائے گا، تو یہ انکار میں آتا ہے۔ اس گناہ سے بھی ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے، اور دنیا کا عقل مند وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں ایک شخص کھرب پتی ہو، اس کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو اس سے زیادہ دنیا کے اندر منحوس شخص کوئی نہیں۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس سے اللہ ناراض ہے، تو میں آپ کو ایک علامت نشانی بتا کے جاتا ہوں۔ جس شخص کو آپ دیکھو کہ اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے، اللہ اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا ہے، چاہے وہ کھرب پتی ہو، سمجھ لو کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، سمجھ لو کہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور جس کو توفیق مل رہی ہے نماز کی، توفیق مل رہی ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی، توفیق مل رہی ہے اچھے کام کی، سمجھو اس سے اللہ راضی ہے، اس سے اللہ راضی ہے۔ کیونکہ ہم جس سے ناراض ہوں اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں نہیں، اس کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کب یہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، دفع ہو جائے۔ یار کہتے نہیں کہ نظر آ گیا تو میرا موڈ خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا، وہ منحوس، یہ فلاں۔ اور ہم جس کو چاہیں اس کو اپنے گھر میں آنے
اس کو برداشت نہ کریں اور جس سے اللہ ناراض ہو اس کو توفیق دے دے اب جھکنے کی نہیں. اللہ اس سے یہ توفیق سلب کرتا ہے، چھینتا ہے کہ جا گھوم چکر لگا، میری پکڑ بڑی سخت. اس سے نمازوں کا اہتمام، اپنے آپ کا اہتمام اور ہوائے نفس کے پیچھے نہیں چلنا. جو دل کہتا ہے وہ نہیں کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کرنا ہے. انسان کہتا ہے نا کہ بھئی لگاتار ایک شخص بے نمازی ہے، قرآن خوان نہیں ہے، غلط سلط سنتا ہے اور کہتا ہے میرا دل صاف ہے، تو وہ اس کا شیطان اس کے دل کو ایسے ہی بتلاتا ہے. اس کے نہیں، نفس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، گھروں کے اندر قرآن پاک کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے گھر کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو اور بچیوں کو بے دینی سے اور ارتداد سے بچانا ہے. یہ لفظ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، یعنی اسلام سے باہر ہونے سے بچانا ہے. ہماری بچی ہے، ہماری بچی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی لسٹ میں وہ مرتد ہے، کافرہ ہے. اس کا عمل، اس کی غلطیاں، اس کا بول ایسا ہے کہ جو اسلام سے باہر ہے. ہم اپنی بچوں کا خیال رکھیں. یہ مختصر میں نے چند چیزیں، کیونکہ وقت ہے جب بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے ادھر وقت کا خیال رکھتا ہے، نہیں کہہ پاتا ہے. اور نہ مجھے کہنا مقصد ہے، تقریر مقصد نہیں ہے، صرف یہ چیزیں میں نے اپنے آپ سے بطور تذکیر کہی ہیں. یہ وقت تقریر کا ہے بھی نہیں. آخر بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے علاقے میں بڑے موج میں، ہر شخص اپنے اعتبار سے خوش ہے. وہ اپنے پریوار میں کھاتا پیتا ہے اور خوش ہے. اور ہم پوری دنیا میں اس وقت مسلمان نام کا، جو اللہ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ قسم پرسی کے عالم میں، اس کو سارا کچھ بھولا ہوا ہے.